بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ بحرہ نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین طاہر چودھری کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف 4 سال کی جلا وطنی کے بعد 21 اکتوبر کو پرسوں پاکستان میں تشریف لائے۔ پاکستان میں ان کا بہت ہی زبردست استقبال ہوا۔ مینار پاکستان پر جو ان کا جلسہ تھا، اکثریت تجزیہ نگاروں کی اکثریت کا یہ اتفاق ہے کہ اس سے بڑا جلسہ مینار پاکستان پر اس سے پہلے نہیں ہوا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ سب کا اتفاق ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ بھی اتفاق کرتے ہوں، مگر اکثریت کا یہی اتفاق ہے، اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ اس سے بڑا جلسہ شاید ہی اس سے پہلے ہوا ہو۔ پاکستان کے ہر علاقے سے لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پورے پاکستان سے لوگ آئے اور بڑے پرجوش طریقے سے انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ ناظرین، ان کو یہ جو جلسہ انہوں نے منعقد کیا، مسلم لیگ نون نے جلسہ منعقد کیا، اور جو پاکستان میں آنے کے سلسلے میں تمام تر اقدامات اور ان کی یہاں موجودگی اور ان کی یہاں ان کی ان 2 دنوں میں جو سرگرمی ہے، اس سے بہت سے تجزیہ نگار یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ میاں صاحب شاید کسی ڈیل کے نتیجے میں پاکستان تشریف لائے۔ بھائی، ڈیل کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیل ہوتی کیا ہے، ڈیل کہتے کس کو؟ بھائی، ڈیل 2 افراد، 2 گروپوں یا 2 قوتوں یا 2 جماعتوں یا 2 قوتوں یا 2 سے زیادہ قوتوں کے درمیان افہام و تفہیم کی بنیاد پر کوئی معاملہ جب طے ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ ڈیل ہوئی ہے۔ بھائی، اگر افہام و تفہیم سے کوئی معاملہ جو موجود قوتیں ہیں ان کے درمیان طے نہیں ہوتا تو یقیناً وہ جو اقدام ہوگا وہ زیادہ پائیدار نہیں ہوگا۔ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جو موجود قوتیں ہیں، جو اس وقت ملک کو چلانے کے سلسلے میں موجود قوتیں جو ہیں، ان کے درمیان ایک افہام و تفہیم کے تحت کوئی بھی جو ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کو چلانے کے سلسلے میں کوئی بھی جو اقدام ہے، وہ باہمی افہام و تفہیم سے طے کر کے کوئی فیصلہ کیا جانا چاہیے، اور اس فیصلے کی بنیاد پر اگلے اقدامات ہونے چاہیے۔ اگر یہ ڈیل ہے
اس میں بری کیا بات ہے؟ اب اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں، دیکھیے ویسے تو کتابوں میں تو ہم 4000 سال کی تاریخ سے آگاہ ہیں، مطلب موہنجو ڈورو سے لے کر آج تک، موہنجو ڈارو 2017 شاید قبل مسیح میں وہ اپنے عروج پر تھا، تو اس وقت سے لے کر اب تک یہ 4000 سال بنتے ہیں۔ ان 4000 سالوں کی تاریخ کتابوں میں ہے، جس سے جو تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس 4000 سالہ تاریخ سے آگاہ ہیں۔ مگر میں آپ کو اس دن سے اب تک کے حالات کا تجزیہ کر کے اپنی بات کو واضح کرتا ہوں۔ جب میں نے مطلب سیاسی حالات پر کو سمجھنا شروع کیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ایوب خان برسر اقتدار آئے۔ ایوب خان نے پاکستان میں مارشل لا لگایا۔ اب یہ دیکھیے کہ ایوب خان اور سکندر مرزا کے درمیان، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت سے لے کر اب تک کو ہم زیر بحث لاتے ہیں، کیونکہ یہ دور جو ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا اور میرے سامنے ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک۔ اس وقت میں طالب علم تھا اسکول کا، اور اب میں 75 سال کا ہو رہا ہوں۔ تو اس عرصے کو ہم اگر دیکھیں تو ناظرین، سب سے پہلے سکندر مرزا اور ایوب خان کے درمیان ایک ڈیل ہوئی، جس کے نتیجہ میں جو جمہوری حکومت تھی وہ ختم کر کے مارشل لا لگایا گیا۔ پھر وہ ڈیل ہی تھی جس کے نتیجے میں 27 اکتوبر 1958 کو مکمل طور پر اقتدار ایوب خان کے ہاتھ میں آ گیا۔ 10 سال تک ایوب خان پاکستان کے سفید و سیاہ کے مالک رہے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کابینہ میں شامل ہوئے۔ اس وقت وہ ایوب خان کی کابینہ کے سب سے چھوٹے وزیر تھے، تو یہ ایک ڈیل ہی کے تحت اس کابینہ میں شامل ہوئے۔ اب ناظرین، جب 65 کی جنگ ہوئی، اس میں جو بھی ہوا، اب جو 70 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں پاکستان بدقسمتی سے ہمیں وہ مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کا سانحہ برداشت کرنا پڑا۔ اب کچھ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس پر بات کرنا ضروری نہیں، ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں۔ تو جب 70 میں ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے سانے سے دوچار ہوئے، اور یہاں مغربی پاکستان، اب صرف یہ مغربی پاکستان تھا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، مغربی پاکستان رہا۔ اب مغربی پاکستان جو پاکستان تھا، اس میں جو بھی اس وقت مقتدر لوگ تھے، ان کا یہ کام تھا یا نہیں
کہ وہ یہ تعین کرتے کہ شکست کیوں ہوئی، وہ اس بات کا تعین کرتے کہ اس شکست کے ذمہ دار کون لوگ ہیں، اور جو لوگ اس شکست کے ذمہ دار تھے اس وقت کے مقتدر لوگوں کا کیا یہ فریضہ نہیں تھا کہ وہ ذمہ داروں کو اس سے پوری طرح سے ان سے پوچھ گچھ ہو، ان پر مقدمہ چلے، ان پر جو بھی ضروری کارروائی ہے وہ ہو، مگر نہیں ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے بعد وہ صدر بنے، اس کے بعد پھر وہ وزیر اعظم بن گئے۔ یہ سب کچھ ڈیل سے ہی ہوا۔ تو اب یہ جو بڑی عزت کمائی انہوں نے، عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں منعقد کی، مگر جب اگلے انتخابات ہونے تھے تو انہوں نے انتخابات سے کچھ پہلے انتخابات کا ڈول ڈال دیا، جس پر وہ سویپ کر گئے، مگر اپوزیشن کی جماعتوں نے اسے تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ بالکل ہی فیل ہو جائیں اور پیپلز پارٹی اکیلی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی وہ پوزیشن نہیں تھی جو مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی تھی، اگرچہ وہ مقبول تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ مغربی پاکستان میں وہ مقبول ہوئی، مگر وہ مقبول تھی دو صوبوں میں، پنجاب میں اور سندھ میں، مگر اور بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں وہ مقبول اس طرح نہیں تھی، اور جس طرح اس کا رزلٹ آیا وہ تسلیم نہیں کیا گیا، ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، تو قومی اتحاد کی تحریک چل پڑی، بھٹو کے خلاف ایک تحریک چل پڑی۔ اب اس تحریک کے نتیجے میں جب آخر پہ یہ تحریک جو ہے وہ آخری مراحل پہ تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ کچھ معاملہ طے ہو جائے گا، مگر ضیاء الحق نے مارشلہ لگا دیا، اقتدار بھٹو سے چھین لیا، اس کو جیل میں پھینک دیا۔ کن کن مراحل سے گزرا وہ الگ کہانی ہے، مگر صرف بات یہ کہ اب بھٹو کو جیل میں ڈال دیا اور نظریہ ضرورت کی ایجاد ہوئی، عدالتوں میں عدالت کی طرف سے نظریہ ضرورت کی ایجاد ہوئی، تو یہ بھی ڈیل تھی نا، یہ کیا تھا؟ ڈیل تھی نا۔ پھر بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور اس کے بعد ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں
دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب بے نظیر بھٹو پاکستان میں آئی، وہ بھی ایک ڈیل کے تحت آئی۔ اب جب ان کو بھی شہید کر دیا گیا اور 90 میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی، تو وہ بھی تو ڈیل کے تحت ہی بنی۔ پھر ناظرین، جہاں بیٹھ کر ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، یہاں اب کچھ شور ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس لیے میں اس کو مختصراً بات کو ختم کرتا ہوں۔ مختصراً یہ کہ آگے بھی آپ ہر مرحلے پر دیکھیں تو جو بھی سیاسی قدم اٹھایا گیا وہ ڈیل کے تحت۔ تو بھائی ڈیل تو ناگزیر حصہ ہے، وہ وسعت کے ساتھ ڈیل ہو یا مختصراً ہو۔ بھائی اگر میاں محمد نواز شریف افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو طے کر کے کسی نتیجے پر پہنچ کر وہ مطلب انہوں نے اپنے نئے سیاسی راستے کا اختیار کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ افہام و تفہیم کے بغیر کیسے ہو سکتا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو مثبت معنی میں لینا چاہیے۔ اگر مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کوئی ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی افہام و تفہیم کا مرحلہ طے کیا ہے، افہام و تفہیم سے مقتدر اور موجود قوتوں کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں، اور اس کو اگر آپ ڈیل کہتے ہیں تو اس میں بری کون سی بات ہے؟ تو میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ یہ جو ڈیل کا غوغا مچا ہوا ہے، اس کی وضاحت ہونا بہت ضروری ہے کہ ڈیل ہے کیا، اور اگر یہ ہے ڈیل جو میں نے جس کی وضاحت کی ہے، تو کہیں اس شکل میں اور کہیں اس سے ابتر شکل میں اور کہیں اس سے بہتر شکل میں، پوری تاریخ پاکستان کی ڈیل کی بنیاد پر چلتی رہی ہے۔ مگر میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کی ساری تاریخ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی ڈیل کبھی نہیں کی جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو یا ان کے وقار کے خلاف ہو۔ تو اس لیے مطلب یہاں مکھیاں ادھر ادھر سے آ رہی ہیں، تو یہاں پاکستان میں مطلب خاص طور پر سوشل میڈیا پہ چیزوں کو منفی انداز میں لے کر جو معاملے کی اصل صحیح شکل ہوتی ہے اس کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہتا۔ مختصراً میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
یوں تو پاکستان کی ساری تاریخ ہی ڈیل کی بنیاد پر، ساری تاریخ جو ہے اس میں قدم قدم پر ڈیلیں ہوتی رہی، مگر یہ واضح ہونا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے سب کو کہ اگر معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کرنے کو ڈیل آپ کہتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں، معاملات کو افہام و تفہیم سے ہی طے کرنا چاہیے، مگر یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ مجھے کوئی مقرر نہیں کیا گیا اس کام کے لیے، یہ میرے اپنے احساسات ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کوئی ایسی ڈیل نہ انہوں نے پچھلی تاریخ میں ایسا کیا کہ کوئی ایسی ڈیل کی جو ملک کے قوم کے مفاد کے خلاف ہو یا ان کی ذات کے خلاف ہو، وقار کے خلاف ہو، ان کی ذات کے وقار کے خلاف ہو، اور جو مطلب انسانی اخلاقی اقدار کی پاسداری نہ کرتی ہو۔ اب زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مگر یہ ان کی تاریخ جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اگر باوقار طریقے سے سیاست کی ہے، انہوں نے اس اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے، اور نہ وہ خود انہوں نے کہا کہ گالی کی سیاست نہیں کرنا، اور اپنے کارکنوں کو بھی یہ کہا کہ کسی کو گالی مت دیں، باوقار طریقے سے چلیں اور اپنے مقصد کے لیے کام کریں، جس مقصد کے لیے جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کا منشور ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے باوقار طریقے سے آگے بڑھتے رہیں، اور کسی کو نہ گالی دیں، نہ انتقام کی کا خیال بھی دل میں لائیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا رویہ ہے، اور میں یہ نہ تو مجھے کوئی لالچ ہے، نہ مجھے کوئی خوف ہے، اور نہ مجھے کسی نے اس بات کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، کہا ہے، یہ میں اپنے احساسات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو میں نے وضاحت کی ہے، اگر یہ ڈیل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور مطلب اگر میاں محمد نواز شریف نے معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ اپنے چینل کو، اب میں ہمارے چینل کو نہیں کہتا، اپنے چینل کو، آپ کا اپنا چینل ہے، اپنے چینل کو پہرا نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے، دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ اگر آپ کو یہ ساری باتیں ٹھیک لگی ہیں، اچھی لگی ہیں، صحیح لگی ہے تو لائک بھی کیجئے، اور اگر صحیح لگی ہے، ٹھیک لگی ہے تو شیئر بھی کیجئے تاکہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔